السلام علیکم. آپ کی اپنی انوشا آپ کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر احمد یار خان کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے 7 سانپوں کا زہر، اور یہ اس کا لاسٹ پارٹ ہے. جوگی، سنیاسی اور سپیرے خانہ بدوش ہوا کرتے تھے. جنگلوں میں سانپوں اور جڑی بوٹیوں کی تلاش میں پھرتے رہتے اور کہیں عارضی طور پر ویرانوں میں قیام کرتے تھے. ان کی دوائیوں کے متعلق عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہوا کرتی تھیں. دیہاتی لوگ کہا کرتے تھے کہ ان کے پاس ایسی دوائی بھی ہے جو انسان کو 150 سال تک بوڑھا نہیں ہونے دیتی. لوگ ان کی بہت آؤ بھگت اور خدمت کیا کرتے تھے. ہندوؤں میں یہ زیادہ مقبول تھے اور قابل احترام سمجھے جاتے تھے. مجھے ان سنیاسیوں کے ڈیرے پر چھاپا مارنا تھا، مگر احتیاط سے. اگر میں تھانے دار بن کر وہاں جاتا تو سنیاسی کہہ سکتا تھا کہ اس نے کسی آدمی کو 45 روپے کی کوئی دوائی نہیں دی. وہ فوراً سمجھ جاتا کہ یہ پولیس جو آئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے. ایسا کوئی گواہ نہیں تھا جو سنیاسی کو پہچانتا ہو یا یہ ثابت کر سکتا ہو کہ مقتول نے اس سے دوائی لی تھی. اسپتال کے اس ملازم کو اپنے ساتھ لے جانے سے بھی میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا. وہ بھی سنیاسی کو نہیں پہچانتا تھا، اور مجھے یہ شک بھی تھا کہ اس آدمی نے مقتول کو قتل کرنے کے لیے اسے زہر کا انجیکشن طاقت کی دوائی کے دھوکے میں دیا. اس شخص کے حق میں صرف یہ بات جاتی تھی کہ اس نے سرنج پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد توڑی تھی، جس کا گواہ کمپاؤنڈر تھا. اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اسے اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ہاتھوں مقتول نے زہر کا انجیکشن لیا ہے. اس ملازم کے بیان میں مجھے بعض باتیں مشکوک نظر آ رہی تھیں. اس کے سارے بیان کو میں نے سچ نہیں مانا تھا. مجھے یہ دیکھنا تھا کہ دوائی دینے والے سنیاسی کا وجود ہے یا یہ ملازم کے افسانے کا فرضی کردار ہے. میں نے یہ طریقہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا کہ جوانی کی تلاش میں مارا پھرنے والا دولت مند جاگیردار بن کر سنیاسی کے پاس جاؤں. مجھے کامیابی کی 100% توقع نہیں تھی، لیکن ایک سوراخ کا واضح اشارہ ملنے پر میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا. سنیاسی کے نہ ملنے سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ انجیکشن لگانے والا ملازم جو ہے اس نے مجھے گمراہ کیا ہے اور وہی مجرم ہے. رات بہت گزر گئی تھی. میں مسلسل تفتیش سے بھی تنگ آ گیا تھا، تھک گیا تھا، اور یہ وجہ بھی تھی کہ میں جوگیوں اور سنیاسیوں کے نخرے جانتا تھا. انہیں نیند سے جگانا ٹھیک نہیں تھا. میں نے ملازم کو حوالات میں بند کر دیا. جن لوگوں کو تھانے بٹھا رکھا تھا انہیں ڈرا دھمکا کر گھروں کو جانے کی اجازت دے دی. عباس جانے کے بجائے میرے پاس آ گیا. علیجہ، اس نے مجھے کہا، اگر آپ نے مجھے اس بنا پر قتل کے شبے میں بلایا ہے کہ ارملا کے ساتھ میرا میل جول ہے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے گھر نہ جانے دیں. اپنی تسلی کر کے مجھے چھوڑیں. اگر علیجہ ناراض نہ ہوں تو میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ میں ارملا کی محبت سے انکار نہیں کروں گا. اگر اس لڑکی نے کہہ دیا ہے کہ میرا دل عباس کے ساتھ ہے، تو عباس سولی پر کھڑا ہو کر بھی کہے گا کہ ہاں، میرا دل ارملا کے پاس اور اس کا میرے پاس ہے. مجھے یہ جوان بڑا اچھا لگ رہا تھا. اس کے چہرے پر رونق، جسم میں جان اور باتوں میں بھی جان تھی. میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، عباس یار، مجھے رعب دے رہے ہو یا کہنا کیا چاہتے ہو؟ علیجہ، رعب کی کوئی بات نہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ارملا کو میری بیوی بننا ہے. وہ اب میرے پاس آئے گی. اسے ساری عمر بیوہ رہنے کے لیے ہندو نہیں رہنے دوں گا. اسے میرے پاس ہی آنا تھا. اس کے لیے اس کے خاوند کو قتل کرنا یا کسی اور طریقے سے راستے سے ہٹانا بالکل ضروری نہیں تھا. ارملا نے اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھا ہوا تھا. وہ اس کی زندگی میں بھی میرے پاس آ سکتی تھی. میں نے مولوی صاحب سے پوچھا تھا کہ یہ لڑکی طلاق لیے بغیر میرے ساتھ شادی کر سکتی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ لڑکی اسلام قبول کر لے تو اس کی پہلی شادی جو ہندو مذہب کے تحت ہوئی ہے منسوخ ہو جاتی ہے. اسے اسلامی شریعت کے تحت شادی کرنی پڑے گی، جو وہ ہندو خاوند سے طلاق لیے بغیر کر سکتی ہے. تم اس کی شادی سے پہلے اسے کیوں نہ لے گئے؟ میرے والدین نہیں مانتے تھے، اس نے جواب دیا. میں نے انہیں دھمکی دی ہے کہ انہوں نے مجھے اس لڑکی کو گھر لانے سے روکا تو میں فوج میں بھرتی ہو کر لڑائی میں چلا جاؤں گا. وہ مان گئے. ہمارے گاؤں کے 2 بزرگ ہیں، انہوں نے بھی میرے والد کو منوا لیا. وہ کہتے ہیں کہ ہندو لڑکیوں کو لا کر مسلمان کرتے رہو، یہ ثواب کا کام ہے. میری ہنسی نکل آئی. میں نے کہا، ارملا بھی تھانے آئی تھی، تم اس سے مل تو نہیں سکے ہوگی؟ وہ سب کے سامنے میرے پاس آ گئی تھی. اس نے مجھے وہ ساری باتیں بتائی ہیں جو اس نے آپ کو بتائی ہیں. اس نے مجھے کہا تھا، دیکھو عباس، میں نے جھوٹ نہیں بولا، تم بھی جھوٹ نہ بولنا. میں نے اسے گھر بھیج دیا. ایک کانسٹیبل کو میں نے سمت بتا کر
کہا کہ وہ دیہاتی لباس میں ندی کے ساتھ ساتھ جائے اور دیکھے کہ کس جگہ جوگیوں اور سنیاسیوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی جائے اور صبح سویرے مجھے بتائے۔ میں جا کر سو گیا۔ صبح اسی کانسٹیبل نے مجھے جگایا اور بتایا کہ فلاں جگہ سنیاسیوں کا ڈیرا موجود ہے۔ میں نے پرائیویٹ کپڑے پہنے اور گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ 4 کانسٹیبلوں اور ہیڈ کانسٹیبل کو دیہاتیوں کے لباس میں اس طرح وہاں جانے کو کہا تھا کہ الگ الگ ہو کر سنیاسیوں کے ڈیرے کے ارد گرد اور قریب رہیں اور میرے اشارے کا انتظار کریں۔ یہ محض احتیاطی تدابیر تھی۔ میں سنیاسیوں کے ڈیرے میں جا کر گھوڑے سے اترا۔ انہوں نے خیمہ شاید خود ہی مختلف کپڑے جوڑ کر سی رکھا تھا۔ باہر ایک سپیرا بین بجا رہا تھا اور ایک سانپ اس کے آگے پھن پھیلائے جھوم رہا تھا۔ اس گروہ میں سپیرے بھی تھے۔ میں نے انہی کے ایک لڑکے سے پوچھا کہ ان کا گرو کہاں ہے۔ اس نے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ میں گھوڑے سے اتر کر اندر چلا گیا۔ اندر ایک بوڑھا سا جوگی چوکڑی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد تھیلیاں اور ٹوکریاں رکھی تھیں۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنے اوپر مراقبے کی کیفیت طاری کر لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے اس کے گھٹنے چھو کر ہاتھ جوڑے اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ چکا تھا۔ خدا نے مجھے قد بد کچھ لمبا چوڑا عطا کیا ہے اور اس زمانے میں میرا رنگ روپ ذرا سفیدی مائل تھا۔ لباس بھی اچھا تھا اور گھوڑا بھی اچھی نسل کا تھا۔ اس سے سنیاسی بغیر پوچھے مجھے نواب یا کوئی جاگیردار سمجھ بیٹھا۔ کیسے آئے ہو؟ اس نے مخمور سے لہجے میں پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میری جوانی ڈھلنے لگی ہے، خدا نے سب کچھ دیا ہے، مگر ایک خواہش ہے کہ جوانی ختم نہ ہو۔ یہی خواہش لے کر آیا ہوں مہاراج۔ میں نے کہا سونے اور مروہ اور عید کے کشتے بہت کھائے ہیں۔ میں ادھر شکار کے لیے آیا تھا۔ میرے نوکر کو کسی نے بتایا تھا کہ یہ خزانہ آپ کے پاس ہے۔ وہ آپ کے پاس پرسوں یا ترسوں آیا تھا۔ آپ نے اسے دوائی کے چند ایک قطرے دیے تھے جو انجیکشن کے ذریعے لینے تھے۔ اس نے یہ دوائی لی اور اگلی روز میں نے اسے دیکھا تو پہچان نہ سکا۔ اس کا رنگ سرخ ہو گیا ہے اور اب 4 گنا زیادہ بوجھ اٹھاتا اور گھوڑے کی طرح کام کرتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ خون اور یہ طاقت کہاں سے لائے ہو؟ اس نے آپ کا اتا پتہ بتایا۔ میں کسی کو بتائے بغیر آیا ہوں، مجھے وہی دوائی دے دیں۔ وہ مقتول کو میرا نوکر سمجھا، کہنے لگا وہ دوائی ہے ہی آپ جیسے نوابوں اور راجوں مہاراجوں کے لیے۔ ایک جڑی بوٹی ہے جو زمین کے نیچے ہی پک کر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ امرت رس ہے، کسی کو یہ نظر نہیں آتی۔ ہمیں استاد نے اس کی تلاش کا گر سکھایا تھا، ہم نے حاصل کر لیے۔ آپ کا نوکر خوش قسمت تھا کہ ہم اس پر مہربان ہو گئے۔ من کی موج میں آ کر اسے 2-4 قطرے دے دیے۔ آپ بھی لے جائیں، لیکن 5 قطروں کے ہم 100 روپے لیں گے۔ یہ تو 1 لاکھ کی چیز ہے، لیکن پرمیشور کو بھی منہ دکھانا ہے۔ میں نے 100 روپیہ نکالا اور اس کے آگے رکھ دیا۔ یہ سرکاری رقم تھی، مجھے اطمینان تھا کہ یہ مجھے واپس مل جائے گی۔ سنیاسی نے اپنے ہاتھ سے چھوٹی سی ایک شیشی میں مجھے لال رنگ کے 5-6 قطرے ڈال دیے۔ اس دوائی کی اس نے اتنی کرامات سنائی اور ایسے لہجے میں سنائی کہ میرے دل میں آئی کہ یہ چند ایک قطرے ابھی منہ میں ڈال لوں۔ اس نے کہا کہ یہ انجیکشن کے ذریعے خون میں شامل کرنا۔ میں دوائی لے آیا۔ مجھے یہ دوائی اسی لیبارٹری میں بھیجنی تھی جہاں مقتول کے جگر اور گردوں کے ٹکڑے گئے تھے۔ میرے آدمی جو دیہاتی لباس میں ادھر ادھر بکھرے اور چھپے ہوئے تھے مجھے جاتا دیکھ کر میرے پیچھے آئے۔ میں نے ان میں سے 2 آدمیوں کو یہ کام سونپا کہ وہ سنیاسیوں کے ڈیرے سے دور رہیں اور نظر رکھیں۔ اگر یہ لوگ کہیں چلے جائیں تو ان کا پیچھا کریں۔ میں نے تھانے میں جا کر شیشی اسپتال کے ملازم کو دکھائی، وہ حوالات میں بند تھا۔ اس نے کہا کہ یہ وہ دوائی نہیں، یہ لال رنگ کی ہے اور وہ پانی کے رنگ کی تھی، ذرا سفیدی مائل تھی۔ میں چکرایا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کروں، سنیاسی یہ نہ کہہ دے کہ اس نے میرے نوکر کو یہی دوائی دی تھی۔ میں نے بہت سوچا اور ایک بار پھر سنیاسی کے ڈیرے کو چل پڑا۔ اب بھی میرا عملہ ساتھ تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کچھ حیران ہوا۔ میں نے التجا کے لہجے میں اسے کہا کہ میرے نوکر نے کہا ہے کہ آپ نے اسے جو دوائی دی ہے وہ پانی کی طرح تھی، اس کا رنگ سرخ نہیں تھا۔ مجھے وہی دوائی دیں کیونکہ میں اپنے نوکر پر اس کا اثر دیکھ چکا ہوں۔ اتنے بڑے آدمی ہو کر اپنے نوکر پر اعتبار کرتے ہو، اس نے غصے سے کہا۔ ہم نے اسے یہی دوائی دی تھی، مہاراج نے شاید اپنے ہاتھ سے نہیں دی تھی۔ میں نے کہا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ اس نے کہا ہم نے بالکے سے کہا تھا کہ اسے دوائی ڈال دو۔ اسے کسی کا نام پکارا تو 13-14 سال کی عمر کا ایک لڑکا اندر آیا۔ اس نے لڑکے سے پوچھا پرسوں ایک آدمی یہاں آیا تھا، ہم نے تجھے کہا تھا کہ اس شیشی میں سے 6-7 قطرے دوائی اسے ڈال دو۔
اس نے لال دوائی والی بڑی شیشی اسے دکھا کر کہا، تو نے اسی میں سے اسے دوائی دی تھی نا؟ ہماری توجہ سانپ کی طرف ہو گئی تھی جو ٹوکری سے نکل گیا تھا۔ میں نے لڑکے کو دیکھا، وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ سنیاسی کی ڈانٹ پر اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا، آپ نے مہاراج اس شیشی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس نے ایک اور شیشی اٹھا کر سنیاسی کو دکھاتے ہوئے کہا، میں نے اس میں سے اسے 6-7 قطرے ڈال دیے تھے۔ سنیاسی بم کی طرح پھٹا، اس میں سے؟ اوئے مورخ، پھر سوچ، تو نے اس میں سے قطرے ڈال دیے تھے؟ ہاں مہاراج، لڑکے نے کہا، اسی میں سے قطرے ڈال دیے تھے۔ سنیاسی کا رنگ کالا تھا جو اب زرد ہو گیا۔ اس نے میری طرف پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھا اور کچھ دیر دیکھتا رہا۔ میں خاموش رہا اور جان گیا کہ مقتول کو غلط دوائی دی گئی تھی۔ میں نے وہ شیشی اٹھا لی جو بالکے نے اسے دکھائی تھی۔ اسے رکھ دو، اس نے جھپٹا مار کر کہا۔ میں نے ہاتھ اپنی طرف کر لیا۔ اس نے کہا، یہ شیشی مجھے دو، اس میں سانپوں کا زہر ہے۔ میں اٹھا اور خیمے سے باہر آ کر 2 انگلیاں منہ میں ڈال کر وسل بجائی۔ 4 کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل دوڑے آئے۔ 2 کانسٹیبلوں نے کرتوں کے نیچے سے ہتھکڑیاں کمر کے گرد لپیٹ رکھی تھیں۔ سنیاسی باہر آ گیا۔ میں نے کانسٹیبلوں سے کہا، اسے ہتھکڑی لگا لو اور سب کو تھانے لے چلو۔ تمام راہ سنیاسی میری منتیں کرتا رہا اور بولتا رہا۔ تھانے میں بٹھا کر اس سے میں نے کہا کہ اب اپنی کہانی سناؤ۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کے نوکر کا کیا حال ہے؟ آپ کہتے تھے کہ اس دوائی نے اسے بہت طاقت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس شیشی میں سے دوائی نہیں دی گئی ورنہ وہ مر جاتا۔ وہ مر چکا ہے، میں نے کہا، اور اس کی لاش جلائی جا چکی ہے۔ اس کی موت لازمی تھی، اس نے کہا۔ اس نے بتایا کہ مقتول اس کے پاس گیا اور کس طرح اس سے طاقت کی دوائی مانگی۔ سنیاسی نے 100 روپیہ قیمت بتائی۔ 45 روپے پر سودا طے ہو گیا۔ مقتول نے رقم سنیاسی کو دی۔ عین اس وقت سنیاسی کے پیچھے رکھی ہوئی ایک ٹوکری میں سے سانپ نکل آیا۔ ڈھکنا ڈھیلا تھا۔ سنیاسی نے اپنے بالکے سے کہا کہ اس شیشی میں سے مقتول کو 5-6 قطرے دوائی ڈال دے۔ سنیاسی نے چھوٹی سی ایک شیشی نکال رکھی تھی۔ بالکے نے اشارہ غلط سمجھا اور اس شیشی میں سے 5-6 قطرے ڈال دیے جس میں سانپوں سے نکالا ہوا زہر تھا۔ یہ 7 سانپوں کا زہر ہے، سنیاسی نے اپنے بیان میں کہا۔ ہم سانپ بھی پکڑتے ہیں اور ان کا زہر نکال کر دوائیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ میری غلطی ہے کہ میں نے یہ شیشی دوائیوں والی شیشی کے ساتھ رکھ دی تھی۔ اس کے بالکے نے بیان دیا کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس شیشی میں زہر ہے۔ سنیاسی کا دھیان ٹوکری سے نکلے ہوئے سانپ کی طرف تھا۔ اس نے اس دوران شیشیوں کی طرف اشارہ کر کے بالکے سے کہا تھا کہ مقتول کو اس کے چند قطرے ڈال دو۔ بالکے نے بتایا کہ سنیاسی کا ہاتھ اسی شیشی کے قریب تھا۔ اس نے اسی میں سے چند قطرے مقتول کو دے دیے۔ مقتول قیمت ادا کر چکا تھا۔ وہ 7 سانپوں کا زہر اٹھائے اسپتال کی طرف اٹھ دوڑا۔ وہ اپنے دوست سے اس دوائی کا انجیکشن اسی روز لینا چاہتا تھا تاکہ شام تک اس میں بھینسے اور گینڈے جیسی طاقت آ جائے۔ میں نے سنیاسی اور اس کے بالکے کو بھی حوالات میں بند کر دیا اور سانپوں کے زہر والی شیشی اپنے ASI کے ہاتھ 100 میل دور انہی ماہرین کے پاس بھیج دی جن کے پاس مقتول کے جگر اور گردوں کے ٹکڑے معائنے اور رپورٹ کے لیے گئے تھے۔ وہاں سے 3 روز بعد دونوں رپورٹیں اکٹھی آئیں۔ لکھا تھا کہ مقتول کو زہر موت سے اندازاً 2 یا 3 گھنٹے پہلے دیا گیا تھا اور یہ زہر سانپ کا زہر تھا۔ واردات 302 کی نہ رہی، 304 یعنی اتفاقیہ یا حادثاتی قتل بن گیا۔ مقدمہ ٹیکنیکل بن گیا۔ عدالت میں سرکاری وکیل اور صفائی کے وکیلوں کے درمیان قانونی نکات پر خوب معرکہ ہوا۔ آخر زہر دینے والے سنیاسی اور انجیکشن لگانے والے کمپاؤنڈر کو 4 سال سزائے قید بامشقت دی گئی۔ اور یوں یہ کہانی اپنے انجام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔